بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے استخارہ اور عزیمت شنشارن کے بعد اب علم الحروف کا ایک قاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہر حرف اپنی ذات میں ایک مکمل کائنات ہے۔ مثلاً ہر حرف کی ایک سمت ہے، رنگ ہے، برج ہے، ستارہ ہے، روح ہے، خاصیت ہے، جنس ہے، حالت ہے، شرف، وبال، حبوط، عنصر، دن، ماہ، میقات، پتھر، شکل، تعلق، صدقہ، خیرات، منزل۔ ہر حرف کا ایک موکل سفلی، ایک موکل علوی ہے۔ دوست، دشمن، سعاد، نحس، ظلمت، نورانیت، اور اس کے علاوہ یہ حروف اعضائے جسمانی سے منسوب ہیں۔ یہ حروف اپنی تاثیر الگ الگ ظاہر کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر حرف اپنی جگہ ایک تاثیر اور اسرار میں ایک بحر بے کراں ہے۔ ماہرین علم الحروف نے حروف کی کئی اقسام کو بیان کیا ہے، جن میں سے مشہور 5 ہیں۔ حروف نورانی، جو ہر قسم کی ظلمت اور شیطانیت کو دور کرنے کے کام آتے ہیں۔ حروف ظلمانی، دشمن کو تباہ کرنے، اس کے اوپر مصائب کو مسلط کرنے کے کام آتے ہیں۔ حروف صوامت، وہ حروف جن پر نقطہ نہیں ہے، یہ بندش لگانے کے کام آتے ہیں۔ اور بالکل اس کے مخالف حروف ناطقہ، جن پر نقطہ ہوتا ہے، وہ حروف صوامت سے لگی ہوئی بندش کو کھولنے کے کام آتے ہیں۔ اور ایک اور قسم ہے حروف شفا، یہ ہر بیماری کو دور کرنے کے کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اقسام ماہرین علم الحروف نے بیان کی ہیں، جیسے کہ حروف فوقانی، حروف تحتانی، حروف قائمہ، حروف مفرد، حروف مرکب، حروف علت، حروف کشش، حروف قبض، حروف بسط وغیرہ وغیرہ۔ یہ کئی طرح کے حروف ہیں اور یہ مختلف کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ علم الاثار کے اندر، جفر آثار کے اندر ان کے اعمال تیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہی حروف جفر اخبار یا علم الحروف کے حصہ اخبار میں خبر دینے کے کام بھی آتے ہیں، حالات بھی بتاتے ہیں۔ لیکن ان تمام حروف سے خبر نکالنے کے جو طریقے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اور الگ الگ ہیں۔ جیسے کہ عام طور پر جو لوگ مستاصلے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ حروف ہی کے ذریعے مستاصلے میں جواب نکالا جاتا ہے، لیکن ان حروف کو ہر مستاصلے میں الگ طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، الگ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں حروف ناطقہ اور حروف صوامت، ان کا ایک قاعدہ پیش کرتا ہوں۔ مختصر سا قاعدہ ہے، لیکن جواب بہت اعلیٰ نکالتا ہے، اور تقریباً 99% اس کا جواب بالکل درست ہوتا ہے، کیونکہ 100% علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ لیکن آج تک جتنے بھی معاملات اس علم کے ذریعے، ان حروف کے ذریعے حل کیے گئے ہیں، ان کا جواب تقریباً بالکل درست آتا ہے۔ اچھا، اس قاعدے کو حل کرنے کے لیے انسان کی اپنی ذہنیت، اس کی فراست، اس میں ادراک کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ایک مختصر سا قاعدہ ہے، میں آپ کو یہ بیان کر دوں گا۔ اس میں آگے اور پھر مزید آگے اس کو چلانا اور اس میں سے مزید جوابات کو نکالنا، یہ آپ کے اپنے ذہن کے اوپر منحصر ہے۔ اس قاعدے کے ذریعے آپ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے، کسی سے دوستی کریں یا نہ کریں، محبت کا تعلق قائم کریں یا نہ کریں، مقدمے میں فتح ہوگی یا ناکامی کا سامنا ہوگا، یہ تمام چیزیں آپ اس قاعدے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مزید آپ کا ذہن اس قاعدے کے اوپر چلا اور آپ نے مزید اس کو آگے بڑھایا، تو آپ اس سے کاروبار یا اولاد یا اس قسم کے جیسے لوگ کہتے ہیں نا جادو ہے، بندش ہے، ان کو معلوم کرنا اور عجیب حالات آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہر قسم کے حالات کو بتا دے گا، لیکن یہ آپ کی ذہن اور آپ کی فراست کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس حد تک آگے بڑھاتے ہیں۔ قاعدے کے قوانین آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سوال کا جواب یا تو حروف ناطقہ میں سے ہوگا یا حروف صوامت میں سے ہوگا۔ حروف ناطقہ وہ 15 حروف ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے، جیسے کہ با، جیم،
زا، یا، نون، فا، قاف، شین، تا، سا، خا، زال، ضاد، ظا اور غین، یہ 15 حروف ناطقہ ہیں۔ اور حروف صوامت وہ حروف ہوتے ہیں جن پر نقطہ نہیں ہوتا، جیسے کہ الف، دال، را، ہا، واو، ہا، طا، کاف، لام، میم، سین، عین اور صاد، یہ 13 حروف صوامت کہلاتے ہیں، ان پر نقطہ نہیں ہوتا۔ اس قاعدے میں حروف کی انہی اقسام یعنی حروف ناطقہ اور حروف صوامت کے ذریعے آپ نے جواب نکالنا ہے۔ سوال کو لکھنے کے لیے جو اس کے قوانین ہیں اس کو نوٹ فرما لیں۔ سوال کو اس طرح لکھیں کہ کوئی غیر ضروری حرف اس میں نہ آئے، یعنی کہ سوال مختصر لیکن جامع ہونا چاہیے۔ سوال کاروبار کا ہے تو اس میں جگہ کا نام، شہر کا نام جہاں کام کرنا چاہتے ہیں، اور کام کا نام یعنی کاروبار کا نام، دکان ہے تو دکان کا نام، فیکٹری بنانا چاہتے ہیں تو فیکٹری کا جو نام رکھنا چاہتے ہیں وہ نام، یہ سب سوال میں آنا ضروری ہیں۔ اگر اجناس سے متعلق کاروبار میں نفع اور نقصان معلوم کرنا چاہتے ہیں تو جنس کا نام، جس ماہ اور سال میں فروخت کرنا چاہتے ہیں اس کا نام، شہر کا نام جہاں پر اس کو فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا جہاں یہ کاروبار کر رہے ہیں یا جہاں کرنا چاہتے ہیں اس کا نام سوال میں آنا ضروری ہے۔ اسی طرح مقدمے کی فتح اور شکست کو معلوم کرنے کے لیے اگر سوال آپ سے کوئی بھی کرے، کوئی بھی شخص ہے جو آپ سے مقدمے کا پتہ کرنے آیا ہے، اس کا نتیجہ معلوم کرنے آیا ہے، لیکن سوال میں آپ نے مدعی کا نام لکھنا ہے اور مقدمے کا نام، جس بات پر یہ مقدمہ ہوا ہے، عدالت کا نام اور جس شہر میں یہ مقدمہ چل رہا ہے اس کا نام اس سوال میں آنا ضروری ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ سوال میں ہونی ضروری ہے، جس سے سوال ہر پہلو سے نظر آئے کہ اس نے آپ کی کیفیت کو ہر لحاظ سے گھیر لیا ہے اور مکمل اور جامع ہو گیا ہے، اس طریقے سے آپ نے سوال کو لکھنا ہے۔ سوال کو لکھنے کے بعد اس کو بسط حرفی کریں، یعنی کہ جو اس کے اندر الفاظ ہیں ان کو الگ الگ حروف میں لکھ لیں۔ ان حروف میں سے حروف ناطقہ اور حروف صوامت کو الگ الگ کر کے 2 سطریں بنا لیں۔ حروف سے جواب نکالنے کے الگ الگ قواعد ہیں، ان میں الگ الگ حروف کے اعداد کی ترتیبیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہم ابجد قمری کو استعمال کریں گے۔ حروف ناطقہ اور حروف صوامت کو الگ کر کے آپ نے جو 2 سطریں بنائی ہیں، ان دونوں سطروں کے اعداد ابجد قمری کے حساب سے نکال لیں اور ان کو ایک دوسرے سے ضرب دے دیں۔ اب حاصل ضرب کو 28 پر تقسیم کریں۔ جو عدد باقی بچے اسے دیکھیں کہ مراتب کے لحاظ سے ابجد کا کون سا حرف نکلتا ہے، اس حرف کو الگ لکھ لیں۔ اگر کچھ نہ بچے تو غین شمار ہوگا۔ جس حرف کو آپ نے مراتب کے لحاظ سے الگ کیا ہے، اب اس حرف پر غور کریں کہ کیا یہ حرف حروف ناطقہ میں سے ہے یا حروف صوامت میں سے ہے۔ اگر یہ حرف حروف ناطقہ میں سے ہے تو کاروبار میں نفع ہوگا، مقدمے میں فتح ہوگی، دوستی میں فائدہ حاصل ہوگا، انجام اچھا رہے گا۔ لیکن اگر یہ حروف صوامت میں سے ہے تو کاروبار میں نقصان ہوگا، مقدمے میں مدعی کو شکست ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یا محبت کا تعلق ہے تو اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کام کے لیے کوئی عمل یا کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو سوال میں اس وظیفے کو، اس آیت کو اس میں لکھیں۔ اگر صورت ہے تو پھر صورت کے اعداد کے حرف بنا کر لکھیں۔ اسی طرح بعض امور میں 7 کو داخل کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ کو اپنا ذہن اس میں استعمال کرنا ہوگا۔ یہ قاعدہ آپ کو ہر سوال کا جواب دے گا اور اس کے جواب بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ ہوتے ہیں اور حقیقت کے قریب تر ہوتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ خود اس قاعدے کو حل کیا ہے۔ ابتدائی دور کا میرے پاس یہی قاعدہ تھا، میں اسی کو حل کیا کرتا تھا اور کئی جگہوں پر میں نے اس سے رہنمائی لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں ایک کاروبار کرنا چاہتا ہوں آٹو پارٹس کا، اور مجھے بتائیں کہ یہ کاروبار میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں۔ تو میں نے اس کو کہا جو ضروریات تھیں وہ میں نے اس سے پوچھی، نام، والدہ کا نام
اس کے بعد جس جگہ پہ وہ کام کرنا چاہتا تھا، شہر اور علاقہ سارا، تو وہ حروف صوامت جواب میں نکلا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم نہ کرو، تمہیں نقصان ہوگا۔ اس نے مجھے کہا میں نے کئی جگہوں سے حساب کروایا ہے، کئی لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ کام تمہارے حق میں بہتر ہے، تم کر لو۔ میں نے اس کو کہا کہ کام تو تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہ علاقہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، یہ لوکیشن تمہارے لیے اچھی نہ ہو، لہٰذا لوکیشن کو بدل لو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں دکان لے چکا ہوں اور یہ کاروبار میں نے کرنا ہے۔ بہرحال 6-7 مہینے کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ مجھے نقصان ہو گیا، کہنے لگا کہ یہی کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ نے مجھے کہا تھا کہ لوکیشن تبدیل کرو، کوئی اور علاقہ دیکھو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2-3 علاقے میری نظر میں ہیں، کیا ان جگہ پر یہ کاروبار کروں گا تو فائدہ ہوگا؟ ان میں سے ایک علاقے کے اوپر نا حروف ناطقہ میں سے جواب آیا، اور میں نے اس کو کہا کہ تم یہاں کاروبار کرو۔ آج تک اس کا کاروبار وہاں پر قائم ہے۔ ایک شاپ سے اس نے کئی اور اس کی اولادیں بھی آگے اب مختلف جگہوں پہ کاروبار کر رہی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کاروبار آپ کے لیے فائدہ مند تو ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا جس جگہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس جگہ بھی وہ کام چلے گا یا نہیں، وہ جگہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو یہ قاعدہ ان تمام چیزوں کا جواب دیتا ہے۔ کاروبار آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں یہ بھی بتاتا ہے، پھر جس جگہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس جگہ یہ چلے گا یا نہیں یہ بھی بتاتا ہے۔ لہٰذا اپنے ذہن کو چلائیں، اس قاعدے کو آگے بڑھائیں، یہ قاعدہ آپ کو ہر طرح کے جواب دے گا۔